اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور حسن۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے کانسٹیٹیوشن کے چیپٹر نمبر 2 سے، پارٹ 2 میں جو چیپٹر نمبر 2 ہے پرنسپل آف پالیسی، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پرنسپل آف پالیسی کیا ہے اور اس میں کیا کیا آتا ہے، تو آج وہ ہم پڑھیں گے۔ تو پرنسپل آف پالیسیز جو ہے یہ سمپلی ہمارے پاس یہ ریاست کے بنیادی اصول ہے۔ ایک ریاست کو چلانے کے لیے جو اصول ہمیں دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، وہ اسے ہم پرنسپل آف پالیسی کہتے ہیں۔ یہ ایک مینیفیسٹو ہے۔ ایک مینیفیسٹو مطلب ایک طریقہ کار ہے، ایک وے ہے، ایک لائن ہے حکومت کے لیے کہ وہ کس طرح حکومت چلائے گی۔ اب یہ چیپٹر 2 میں ہمیں دیے گئے ہیں سیکشن آرٹیکل 29 سے لے کر 40 تک۔ تو آرٹیکل 29 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ پرنسپل آف پالیسی کیا ہے اور اس کا کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس چیپٹر میں جتنے بھی رولز پرنسپلز دیے گئے ہیں اسے ہم پرنسپل آف پالیسی کہیں گے، اور یہ ہمارے پاس جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہے، جتنا کیبنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے اور ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہے، یا کوئی اور جو ہے جو پرائم منسٹر یا کیبنٹ کے بہاف پر کام کر رہا ہے، تو وہ سب اس کو فالو کریں گے۔ اب اگر ان کو فالو نہ کیا جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو اگر ان کو فالو نہ کیا جائے تو آپ اس کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتے۔ یہ صرف پرنسپلز ہیں ان کے لیے، گورنمنٹ کے لیے رولز ہیں ان کے لیے، طریقہ کار ہیں ان کے لیے، یہ کوئی کسی کے رائٹس نہیں ہے کہ اس کے خلاف آپ کورٹ میں چلے جائیں۔ دوسرا آرٹیکل 30 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی کس پر ہوگی۔ تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ نیشنل اسمبلی کے جتنے لوگ ہیں، ہمارے پاس سینٹ کے جتنے لوگ ہیں، کیبنٹ جو ہے، پرائم منسٹر ہے یا ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ ہے، یا گورنمنٹ کے بہاف پر جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں یا لوگ ہیں، وہ سب اس کی رسپانسبلٹی ان سب پر آتی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا جو پرنسپل ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے اسلامک وے آف لائف۔ آرٹیکل 31 میں دیا گیا ہے اسلامک وے آف لائف۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامک وے آف لائف جو ہے وہ انیبل کرے، لوگوں کو وہ بتائے، سکھائے بھی، اور اس پر عمل کرنے کے لیے انہیں راہ بھی دکھائے اور اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کرے۔ اسی طرح جو ہے آبزرونس آف اسلامک مورل سٹینڈرڈز، جو اسلام کے مورالٹی ہے وہ بھی انفورس کرے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا سسٹم، عشر کا سسٹم، اوقاف کا سسٹم، اور جو مسجدیں جو ہیں وہ بنائے اور وہ ریگولیٹ کرے۔ یہ سارے کام جو ہے یہ گورنمنٹ کے ذمے ہیں۔ اس کے بعد ہے پروموشن آف لوکل گورنمنٹ۔ دوسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرے، اس میں ریپریزنٹیٹیوز جو ہے ہر علاقے کے ریپریزنٹیٹیوز الیکٹ کرے اور ان کو اپنے کام حوالہ کرے، اور عورتوں کو اور جو ورک مین ہے، کام کرنے والے لیبر ہے، اور اسی طرح پیزنٹس جو ہے جو ایسے علاقوں سے جو پیچھے رہ گئے، ان کی ریپریزنٹیشن جو ہے اس میں ضروری بنائے۔ اس کے بعد ہے تیسرا ہمارے پاس کہ پیروکیل اینڈ ادر سملر پریجوڈیسز ٹو بی ڈسکریجڈ، کہ ریشل جتنا بنیاد پر جو جتنے ڈسکریمنیشنز ہے وہ ریس کے بہاف پر ہو، ٹرائب کے ہو، سیکٹر کے بہاف پر ہو، پروونس کے بہاف پر ہو، وہ سب جو ہے وہ ختم کر دے، اس کے خلاف اقدامات اٹھائے اور کام کریں۔ اس طرح ہے کہ چوتھا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ فل پارٹیسپیشن آف وومن ان نیشنل لائف۔ عورتوں کو آگے بڑھنے کے لیے وہ مہیا پلیٹ فارمز مہیا کرے، وہ انہیں آگے لائے، اور انہیں بھی جو ہے وہ گورنمنٹ میں اور نیشنل لائف میں انہیں حصہ دیں۔ اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف فیملی۔ تو میرج کا، شادی کا، فیملی کا اور بچوں کا، ان کا خیال جو ہے، ان کی ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ پر آتی ہے، ان کا پروٹیکشن آف مائنارٹیز ہے۔ جو مائنارٹیز ہمارے پاس ہندو ہے، سکھ ہے یا کوئی اور ریلیجن کے ہیں، ان کے حقوق ان کو دلوائے جائیں اور ان کے لیے اقدامات کیے جائے اور ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔
اس کے بعد ہے پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیکیشن آف سوشل ایونز، کہ سوشل جسٹس جو ہے وہ پریویل کرے، جو ایجوکیشن ہے، اکنامک ایجوکیشن ہے، الٹریسی ہے، اسے ختم کرے اور سیکنڈری ایجوکیشن کو لازمی قرار دے، اسی طرح ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایجوکیشن کو لازمی قرار دے دیں، اور ڈفرینٹ ایریاز میں جو ہے ٹریننگ سینٹرز، اسکولز، ایگریکلچر سینٹرز، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، اس سب پر حکومت کام کرے، یہ حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جو ہے گیملنگ، جوا جو ہے، اور ہمارے پاس شراب نوشی جو ہے اس کا خاتمہ کرے، اور اسی طرح جو ہے ڈسپوزل آف بزنس، جو گورنمنٹ ہے، جو صوبوں کے حکومتیں ہیں، وہ سینٹر کے ساتھ مل کر ان سارے کاموں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گورنمنٹ کو، سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کو۔ اس کے بعد ہے کہ آرٹیکل 38 میں پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف پیپل، جو عوام ہے، جو سٹیزنز ہے، ان کی سوشل اور اکنامک زندگی جو ہے اسے پروموٹ کرے، اسے بہتر بنائے۔ اس میں جو ہے ڈسکریمنیشن ان کے خلاف ختم کرے، ان کو جو ہے ریسورسز فراہم کرے، بیسک جو نیسیسٹیز ہے، زندگی کی ضروریات ہے، وہ انہیں پرووائڈ کرے، انہیں امپلائمنٹ، نوکریاں دے دیں، اسی طرح ان کے خلاف جتنا ڈسکریمنیشن ہے اسے ختم کر دیں، اور سود کو ختم کر دیں، یہ بھی ایک اہم پرنسپل ہے اس میں۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پارٹیسپیشن آف پیپل ان آرم فورسز، تو سارے جتنے صوبوں کے لوگ ہیں، جتنے پاکستان کے سٹیزنس ہیں، سب کو ایکولی اپرچونٹی دی جائے کہ وہ آرم فورسز جتنے ہمارے ہیں، آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، جتنے اور فورسز ہے، آرم فورسز ہمارے ہیں، ان سب میں وہ حصہ لے، تو ایکول پارٹیسپیشن سب کو ملنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے آخر میں ہمارے پاس اسٹرینتھنگ بانڈ ود مسلم ورلڈ اینڈ پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنا بھی مسلم ورلڈ ہے، اسلامک اسٹیٹس ہے دنیا میں، ان کے ساتھ رابطے قائم کرے اور انٹرنیشنل پیس کے لیے جو ہے ملک اقدامات کرے اور انٹرنیشنل پیس برقرار رکھے۔ تو یہ تھے پرنسپلز حکومت چلانے کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، کہ وہ کس طرح گورنمنٹ چلائے گی اور کن پرنسپلز پر عمل کرے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔